یہ کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے، جنت میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، تمہیں اللہ نے یہی عقل دیا ہے کہ جنت میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح تو ایک بدعتی مولوی نے لکھا نا جی کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پیران پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے تو نیچے کیلا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، نعوذ باللہ، تو پیران پیر نے پکڑ لیا اور گرنے نہیں دیا، تو آپ نے ہمیں آج کے بعد تم دستگیر۔ انہوں نے کیلا ڈھونڈ لیا تھا، تم نے مٹی ڈھونڈ لی ہے جنت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کے دماغ میں ہے، کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ علم نہیں ہے، عالم سے پوچھو، یہ تو نہیں کہ خود گھڑو۔ میری بیوی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، شادی کے 20 سال میں کوئی شکایت نہیں، ملک سے باہر جاؤں میری ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لیکن رشتہ دار اس وقت شکایت ہوتی ہے میری بیوی کو اب مزاج بہت سخت ہے، تو کوئی بات نہیں، مزاج ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کسی کا سخت ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلایا کرو اور دم بھی کیا کرو۔ میں نے طواف شروع کیا، جنازہ کھڑا ہو گیا، ایک چکر کے بعد میں نے جنازہ پڑھا، پھر وہیں سے طواف انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر ایک چکر ہو تو پھر ابتدا سے دوبارہ شروع کریں۔ یہ لوگ جو گلیوں میں چلتے پھرتے میوزک کے بغیر گانا گاتے ہیں، گانا کیوں گاتے ہیں میوزک کے بغیر؟ پاگل ہو گئے ہیں، یا تو بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ ملنگ ہوں گے، ورنہ کیوں گانا؟ گانا گانا ہے، جو میوزک کے ساتھ ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔